أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کی نشست میں ہم قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک اہم علامت اور نشانی کا تذکرہ کریں گے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسیح الدجال کے نام سے تعبیر کیا ہے. اسے المسیح کس لیے کہا جاتا ہے اور دجال کا کیا مفہوم ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی المسیح کہا جاتا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے. ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نہایہ میں کہ سمیت دجال و مسیحا، دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے لأن عینہ الواحدہ ممسوحہ، اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ چپکی ہوئی ہوگی. ویسے تو حدیث پاک میں جو اس کی علامات بیان کی گئی ہیں ان سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں نارمل نہیں ہوگی، ایک آنکھ بہنگی ہوگی اور ایک آنکھ اس طرح ہوگی جس طرح انگور کا دانہ خراب ہو جائے اور وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے، اس سفید سے رنگ کا، اس طرح کی ہوگی. اور یہ بھی اللہ جل شانہ نے اس کی علامت کے طور پہ رکھا ہے. تو اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے دجال کو کہ اس کی ایک آنکھ چپٹی ہوگی اور ممسوح ہوگی. اس کا معنی کیا ہے کہ نہ تو اس کی یہ آنکھ سلامت ہوگی اور نہ اس کے اوپر یہ آنکھوں کے جو بال ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں، جس طرح بالکل ایک بیٹھی ہوئی آنکھ ہوتی ہے اس طرح اس کی آنکھ ہوگی. اور دجال اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجال کا معنی ہے الکذاب، کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ دَجَّالًا، اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْحَقَّ بِبَاطِلِهِ، کہ وہ اپنے باطل کارروائیوں کی وجہ سے حق کو چھپانے کی، دبانے کی کوشش کرے گا، اور اس لیے اس کو دجال کہا گیا. جہاں تک اسی طرح ابن درید رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے سُمِّيَ الدَّجَّالُ لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْحَقَّ بِالْكَذِبِ، کہ وہ جھوٹ کے ساتھ حق کو دبانے کی کوشش کرے گا. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی المسیح کہا جاتا ہے، تو وہ فعیل بمعنی فاعل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا، اور ان کی برکت کی وجہ سے کہ وہ جب کسی کے جسم کو مسح کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کوڑ زدہ کوئی جسم کو تندرست کر دیتے، اگر نابینا ہوتا اس کو اللہ بینائی عطا کر دیتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوا، لقب استعمال ہوا بطور برکت کے، بطور ان کی توصیف کے اور تعریف کے. اور دجال کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوا اس کی مذمت کے طور پر اور اس کا عیب بیان کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ دونوں میں فرق ہے. یہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور دجال کی علامات کیا ہیں، یہ کس دور میں ظاہر ہوگا، کس سرزمین سے ظاہر ہوگا، اور اس کا فتنہ کس طرح زمین میں پھیلے گا، اور پھر کس طرح اس کا انجام ہوگا، ہم احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے اور یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں اور مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہا لم تکن فتنۃ علی وجہ الارض منذ زرع اللہ ذریۃ آدم اعظم فتنۃ من الدجال، کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر، پیدائش سے لے کر آج تک، یا پوری جب تک اس دنیا کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے، دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں روئے زمین پر. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا
اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث کیا الا حذر امتہ من الدجال، اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، اور میں آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اور تم آخری امت ہو، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، وہ پہلے اگر کسی دور میں نہیں آیا، ظاہر بات ہے کہ نہ وہ آدم علیہ السلام کے دور میں آیا، نہ نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا، تو سمجھ لیجئے کہ اب اس نے قیامت سے پہلے لازمی آنا ہے اور آپ کے اندر وہ ضرور آئے گا۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، لازمی طور پر وہ تمہارے اندر ظہور پذیر ہوگا اس امت کے اندر۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الدجال انی لانذرکموہ، میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، وما من نبی الا انذرہ قومہ، کوئی بھی نبی نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ تعلمون، یہ بات جان لو اچھی طرح، انہ اعور، کہ وہ آنکھ سے بہنگا ہوگا، وان اللہ لیس باعور، اور یہ بھی یقین رکھو کہ تمہارا رب بے عیب ہے، تمہارے رب کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ تیسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع بالدجال فلینع عنہ، جو دجال کے فتنے کے بارے میں سنے اور جو یہ سنے کہ دجال ظہور پذیر ہو چکا ہے تو وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم اس کے پاس لوگ آئیں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم مومن ہیں، فیتبعہ، تو وہ اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا، اس کا قائل ہو جائے گا۔ کس بنا پر؟ مما یبعث بہ من الشبہات، جو وہ شبہات پیدا کرے گا، اور جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو لوگ اسی پر ایمان لے آئیں گے، اس قدر اس کا یہ فتنہ خطرناک ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا، اور نمازوں میں بالخصوص آخری تشہد کے اندر جو دعا ہمیں سکھائی، اس میں خصوصی طور پر جن فتنوں کے سے بچنے کے لیے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اس میں من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کے امتحان کے لیے اس کو وہ صلاحیتیں دے رکھی ہوں گی، اس کو وہ اختیارات سونپ رکھے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے کمزور ایمان والے لوگ، اور بالخصوص وہ لوگ جو آج کسی ایسے شخص کو دیکھ کر کہ ان کے سامنے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس کے ہاتھوں کوئی شعبدہ بازی، کوئی کرتب دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس کی الوہیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دجال کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالفعل یہ صلاحیتیں دی ہوں گی جن کا آگے ہم تذکرہ کریں گے، اس وقت تو بچنا بہت مشکل ہوگا۔ وہی آدمی بچے گا جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم ہے، جس کو اللہ توفیق بخشے گا اس کے فتنے سے بچنے کی، اور جس نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کیا ہوگا، اس کا عقیدہ توحید ڈاواڈول نہیں ہوگا، وہی بچ سکے گا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اعتماد ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو اوصاف بیان فرمائے کہ یہ دجال اس کی وصف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تو کچھ تو ایک اس کی علامت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ وہ آنکھ سے بہنگا ہوگا اور اللہ رب العزت کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے، اور یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے ان حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی، کچھ نے تو انکار کر دیا
اور کچھ نے کسی نہ کسی شخصیت کو نامزد کر کے کہہ دیا کہ وہی دجال تھا. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ چنگیز خان وہ یاجوج ماجوج تھے، کسی نے ہلاکو کا نام لے دیا، کسی نے کسی کا نام لے دیا. حالانکہ قرآن پاک میں اور احادیث پاک میں یہ بالکل واضح ہے ان نشانیوں کا جو ظہور پذیر ہونا کہ یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے. اس لیے اس سے پہلے کبھی کسی کو یاجوج ماجوج قرار دینا، کبھی کسی کو یاجوج ماجوج قرار دینا اور کہنا جی اگر وہ ہوتے تو دنیا میں موجود نہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس کے بعد ہوگا اور اس کے اندر یہ بھی سارا ذکر آئے گا انشاءاللہ کہ اس کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اور حدیث پاک نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے جو لوگوں پر بہت سخت ہوں گے، قحط سالی ہوگی، لوگوں کا گزر اوقات بہت مشکل ہو جائے گا. کس طرح؟ یصیب الناس فیہا بجوع شدید، اس دور میں یصیب الناس فیہا جوع شدید، اس دور میں لوگوں کو فاقے آئیں گے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا اور بھوک کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. یامر اللہ السماء فی السنۃ الاولی ان تحبس ثلث مطرها، اللہ رب العزت پہلے سال میں حکم دیں گے کہ آسمان اپنے 1/3 بارش روک لے گا، یعنی بارش کم ہوگی. اگر پہلے روٹین کے مطابق جو بارش ہوتی ہے اس میں سے 1/3 کم ہو جائے گی، جو 3 سالوں میں سے پہلے سال میں. اور دوسرا سال وَيَامُرُ الْأَرْضَ أَن تَحْبِسَ ثُلُثَ نَبَاتِهَا، اور پہلے سال میں ہی اللہ تعالیٰ جس طرح بارش 1/3 روک لے گا، اسی طرح زمین کو اللہ حکم دے گا زمین اپنی 1/3 نباتات نہیں اگائے گی، وہ روک لے گی. پھر ثم يَعْمُرُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسْ ثُلُثَيْ مَطْرِهَا، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سال میں آسمان کو حکم دیں گے آسمان 2/3 بارشیں روک لے گا اور اسی طرح زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار کو روک لے گی. پھر تیسرے سال میں بارشیں ٹوٹلی طور پہ بند ہو جائیں گی. فلا تقطر قطرہ، ایک قطرہ بھی بارش کا زمین پہ نہیں آئے گا اور زمین کو اللہ حکم دیں گے زمین ٹوٹلی طور پر بنجر ہو جائے گی، بالکل کوئی سبزہ زمین پر نہیں اگے گا. اور فلا یبقى ذات ظلف الا ہلاکت، تمام چوپائے خوراک غذا نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، الا ماشاء اللہ، سوائے جتنے اللہ باقی رکھنا چاہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا فما یعیش الناس فی ذاک الزمان، اس دور میں لوگ پھر کس طرح ان کا گزر اوقات ہوگا، کس طرح جئیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا التحلیل والتکبیر والتحمید، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ قوت بخشے گا، وہ اللہ کی تحلیل کریں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. وَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْزَاتَ الطَّعَامِ، اور یہی ان کو کھانے کی جگہ پہ تقویت بخشے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوگا اور ایک آزمائش ہوگی. پھر نبی کریم علیہ السلام نے دجال کا تذکرہ کیا کہ پھر اس کے بعد یہ دجال ظاہر ہوگا، اور اس کے ظاہر ہونے کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ اور محل وقوع بتایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہ ظاہر ہوگا اور فی خلۃ بین الشام والعراق، دجال کا ظہور ہوگا کہ شام اور عراق کے درمیان خالی جگہ، وہاں پہ اس کا ظہور ہوگا. یہ حدیث ذرا اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس کے ساتھ یہ حدیث اور جو یہ پہلی حدیث جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق فعاث یمینا و شمالا، یہ عراق اور شام کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں سے یہ اس کا ظہور ہوگا اور پھر دائیں بائیں گھوم جائے گا.
اور دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ روایت بھی صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال له خراسان، یقال لها خراسان، دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جائے گا۔ یہ خراسان یا خراسان یہ اس وقت ایران میں ہے، یہ ایران کا ایک اہم شہر ہے کہ یہ وہاں سے نکلے گا۔ علماء نے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ یہ نکلے گا تو یہاں سے، اس کا جو اصل منشا ہے اور اس کے خروج کی جگہ تو یہاں ہے، لیکن اپنی قوت کا اظہار جا کر یہاں اپنے لوگوں کو، اپنے جماعت کو جمع کرے گا، وہ شام اور عراق کے درمیان جہاں سے ذکر ہے کہ وہاں سے یہ ظہور پذیر ہوگا اور وہاں سے یہ لوگوں کے سامنے آئے گا اور اپنی قوت کا اظہار کرے گا۔ تو دجال جس دور میں نکلے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ظہور پذیر ہوگا تو وہ زمین کے اندر اس طرح پھیل جائے گا، آنن فانن، پوری زمین کے اندر پھیل جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حضرت وہ زمین کے اندر اس طرح برآمد تو ہوگا اور اس جگہ سے، وما لبسہ فی الارض، زمین کے اندر وہ کتنی مدت رہے گا، زمین کے اندر وہ کتنی مدت رہے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوما، 40 دن، یوم کا سنۃ، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، وہ یوم کا شہر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، وہ یوم کا جمعۃ، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، وہ سائر ایام ہی کا ایامکم، اور باقی دن جو ہے تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ فذاک الیوم الذی کا سنہ، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، تکفینا فیہ صلاۃ یوم، تو اس کے اندر کیا ہم ایک دن کی 5 نمازیں ہی پڑھ لیں اس پوری مدت میں تو کافی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ کیا کرو، اقدروا لہ قدرہ، کہ جو وقت پہلے آپ کا ہے، مثلا اتنے بجے فلاں نماز کا ٹائم ہے، وہ نماز پڑھو، پھر اتنے بجے اس نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اسی حساب سے تم نمازیں پڑھو اور پڑھتے رہو اسی وقفے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ پورے سال جیسے دن میں 5 نمازیں، یہ کافی نہیں، بلکہ تم اندازہ لگا کے اس کے مطابق اپنی نمازیں ادا کرتے رہو گے۔ تو جب یہ نکلے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ دنیا میں گھوم جائے گا اور پھیل جائے گا، اور ہر طرف یہ ہر شہر میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر شہر میں جائے گا، اور کس طرح اس کی صورتحال ہوگی؟ حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ زمین میں گھومے گا اور اس کی خبریں پھیل جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا قلغیث استدبرت الریح، بادل کی طرح، جس کو ہوائیں دھکیلے لے جا رہی ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اڑتے پھرتے ہیں، اس طرح یہ زمین کے اندر گھوم جائے گا اور زمین کے اندر یہ پھیل جائے گا۔ ایک تو وہ خود چکر لگائے گا ساری زمین کا، اور اس کو ماننے والے، کیونکہ جب وہ خراسان سے ظہور پذیر ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودی اس کی سب سے پہلے پیروی کریں گے۔ 70,000 یہودی اصفہان کے علاقے سے، اور یہ علاقہ بھی ایران میں ہے۔ تو اس کے بعد پھر بہت لوگ، جس طرح دوسری حدیث آپ نے ابھی سنی ہے کہ لوگ جائیں گے اور اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے کاروائیاں دیکھ کر، شعبدہ بازیاں دیکھ کر، اس کو جو اللہ نے صلاحیتیں دیکھی ان کو دیکھ کر فوری طور پر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ تقریباً پوری دنیا کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی آپ اگر اس بات کو محسوس کریں کہ کوئی کام بھی ایسا، کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، کوئی شعبدہ بازی اور جادوگری سے لوگوں کو کرتب دکھائے، تو آنن فانن پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی جگہ قرآن کا درس ہو، کسی جگہ حدیث کا درس ہو، تو کوئی جانتا بھی نہیں، اور کوئی سنے گا بھی تو سنی انسنی کرے گا، اس خبر کو اہمیت نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ یہاں ایک صاحب آئے ہیں مثال کے طور پر سالمیہ میں، تو وہ جس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کو اتنے، صبح اٹھتا ہے تو اس کو 500 دینار مل جاتے ہیں، تو یہ خبر
کوئی نہیں پوچھے گا کہ ایسے ہوا بھی کہ نہیں، لیکن پوری دنیا میں پھیل جائے گی، آنن فارن پھیل جائے گی۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس تعاون کرنے والا، مساعدہ کرنے والے شیاطین ہوں گے۔ اس طرح یہ حدیث میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کرتا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح زمین میں پھیل جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس طرح صحیحین کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لیس من بلد الا سیستعہ الدجال الا مکہ والمدینہ، تمام بلاد پر اس کا تسلط ہوگا اور وہ تمام علاقوں میں جائے گا، تمام شہروں میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ میں وہ نہیں جا سکے گا۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے جو حدود پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، جب یہ ان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی تلواریں لے کر سامنے آ جائیں گے اور یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی یہ زمین کے ہر خطے پر جائے گا اور اس کو ہر جگہ سے اپنے ماننے والے بے شمار لوگ مل جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی قوت ہوگی اور اس کے ساتھ کتنے لوگ جمع ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمان اس وقت دمشق کی جامع مسجد کے اندر جمع ہوں گے اور نماز ادا کرنے کے لیے۔ جب نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان، دجال نے اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوگا اور مسلمان قلعہ بند ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازہ کھولو، تو جب دروازہ کھولیں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ دجال ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں محاصرہ کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کی اس جماعت کا جس کے امیر حضرت مہدی ہوں گے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ نکلے گا، اس طرح پگھلنا شروع کر دے گا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر حضرت مہدی کے ساتھ مل کر اس کا پیچھا کریں گے حتیٰ کہ باب لد کے پاس جا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ بھی اس کو قتل کرتے تو وہ خود اپنی موت آپ مر جاتا، لیکن اللہ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر مسلمان حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، اور پھر بیت المقدس فتح ہوگا۔ پھر یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، کوئی شجر حجر پناہ نہیں دے گا، بلکہ سوائے غرقد کے درخت کے۔ اس کی دعوت جس چیز کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا وہ بلا بلا کر مسلمان کو کہے گا تعال یا عبداللہ، تعال یا مسلم، اے مسلمان آ، اے اللہ کے بندے آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ تو مسلمان اس طرح ان کو قتل کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اس نے اس وقت مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ کتنے لوگ ملے ہوئے ہوں گے۔ صرف وہ لوگ صادق الوعد مومن ہوں گے اور صحیح موحد لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے، وہی مسلمانوں کے صحابہ جو حق پر ہوں گے، اور وہی مسلمانوں کی جماعت ہوگی اس وقت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جو علامات بیان فرمائی، اب ذرا ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے جو اوصاف بیان کیے ہیں کہ آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر کہ دجال ایک تو ایک آنکھ سے بہنگا ہوگا، اور دوسرا آپ نے فرمایا رجل جسیم احمر، وہ ایک موٹا تازہ آدمی ہوگا، احمر سرخی مائل اس کا رنگ ہوگا، جعد الراس سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اعور العین آنکھ اس کی بہنگی ہوگی، کان عینہ عنبۃ طافیہ آنکھ اس طرح ہوگی جس طرح خراب شدہ پھولا ہوا انگور کا دانہ ہوتا ہے، اقرب الناس بہ شبحا ابن قطن من خزاعہ، آپ نے فرمایا
ابن قطن یہ ایک بندہ تھا خزاع قبیلے کا کہ اس کے ساتھ اس کی شکل ملتی جلتی ہوگی. آپ نے جس نے اس کو دیکھا تھا آپ نے ان کو کہا کہ جس نے اس کو دیکھا ہے وہ جان لے کہ اس کے ساتھ اس کی شکل ملتی جلتی ہوگی. دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا، میں نے آپ کو دجال کے بارے میں بتایا ہے تو پھر مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ اس کو پہچان ہی نہ سکیں، اس لیے میں آپ کو اس کی مزید اوصاف اور علامتیں بیان کر دیتا ہوں. ان المسیح الدجال رجل قصیر، یہ چھوٹے قد کا آدمی ہوگا، افحج جعد، اور اس کی جو ٹانگیں ہوں گی وہ ٹیڑھی ہوں گی اور بال گنگریالے ہوں گے، آنکھ سے بہنگا ہوگا، ایک آنکھ اس کی بیٹھی ہوئی ہوگی، نہ بالکل وہ ابری ہوگی اور نہ ہی گڑھے کی طرح ہوگی، یعنی بالکل جس طرح برابر ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا، تو پھر یہ جان لو أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، ایک تو نشانی یہ ہے کہ تمہارے رب کے اندر کوئی عیب نہیں. وہ آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، لیکن تم دیکھو اس کی شکل دیکھ کر تم پہچان لو کہ تمہارے رب کے اندر کوئی عیب نہیں. اور دوسری نشانی یہ ہے وَأَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ، کہ تم اس دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں آ کر جو کہے میں تمہارا رب ہوں، سمجھ لو کہ جھوٹ بول رہا ہے. جنت میں جا کر مسلمان اپنے رب کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا کے اندر کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات اور اس کی نشانیاں بیان کی کہ یہ دجال، اس کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں دی ہوں گی ان کا بھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں آ کر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. بادل کو وہ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، وہ بادل کو اشارہ کرے گا، وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین اپنی انگوری اگا دے گی. تو لوگ اس کے یہ شعبدہ بازیاں دیکھ کر کمزور ایمان والے لوگ اس کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے. پھر وہ ایسی قوم کے پاس جائے گا تو یہ لوگ جو اس کو اپنا رب مان لیں گے یہ مالا مال ہو جائیں گے، ہر طرف سے ان کے ہاں خوشحالی اور قحط سالی کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ خوب اچھی حالت میں ہو جائیں گے. پھر دوسری قوم کے پاس جائے گا اور ان کو جا کر کہے گا تو وہ اس کی بات نہیں مانیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بالکل اسی طرح فقیر کے فقیر رہیں گے. اور تو پھر اس دور میں جس طرح یہ مذاق کرتے دیکھا کہ ہم نے مان لیا تو مالا مال ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا گویا کہ اس کے ماننے والے ان کو دولت مل گئی دنیا کی، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ فقیر. تو اس کو بھی اس کے ماننے والے اپنے حق پر ہونے کا معیار بنائیں گے کہ دیکھا ہم نے مانا، ان کو رب مان لیا، یہ ہمارا رب ہے تو اس نے ہمیں یہ دے دیا، ہمیں یہ دے دیا. اور جن کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ دیتا ان کو اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ نام غیروں کے لگاتے ہیں، وہ تو بالاولیٰ یہ کہیں گے کہ دیتا ان کو اللہ تعالیٰ ہے لیکن نام غیروں کا لگاتے ہیں تو وہ تو بالاولیٰ کہیں گے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا، اس نے ہمیں سب کچھ دیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر دوسرے لوگ جن کو کچھ نہیں، تو یہ لوگ جو ان کو اس کو رب مان لیں گے فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان لے آئیں گے، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، اس کی بات مان لیں گے، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسا دے گا، زمین اپنی انگوریاں اگا دے گی، ان کے جانور چر کے خوب پیٹ بھر کے واپس آئیں گے، خوب دودھ دیں گے. اور پھر دوسری قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ناراض ہو کر ان سے چلا جائے گا، اور وہ لوگ بالکل اس طرح ہو جائیں گے جس طرح خالی ہاتھ، اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں، وہ فقیر کے فقیر رہیں گے. وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، تو وہ ایک ویران زمین کے پاس سے گزرے گا. فَيَقُولُ لَهَا، تو زمین کو کہے گا اخرجی کنوزک، اخرجی کنوزکی، اپنے خزانے نکال دی. تو آپ نے فرمایا کہ خزانے اس کے پیچھے نکل کر اس طرح دوڑیں گے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے وہ مکھیاں دوڑتی ہیں، اس طرح خزانے اس کے پیچھے ہوں گے، یعنی بہت مالدار ہوگا. اور ظاہر بات ہے ایک تو اس کا معنی یہ کہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے، اور دوسرا جتنا مالدار طبقہ ہے
عمومی طور پر یہ زیادہ مال والے یہ اس کے پیچھے ہوں گے، تو گویا کہ اس کے پاس دولت ہی دولت ہوگی، خزانے اس کے پیچھے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی سے کہے گا کہ شیطان اس کی کس طرح تعاون کرے گا۔ نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں اور مستدرک الحاکم میں ہے، کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا ارأیت ان بعثت لک اباک و امک، اس کے ماں باپ جو بہت پہلے سے فوت ہو گئے، تو وہ کہے گا کہ اگر میں آپ کے ماں اور باپ کو قبروں سے زندہ کر کے آپ کو دکھا دوں تو پھر آپ مجھے اپنا رب مان لیں گے؟ اتشہد انی ربک، اتشہد انی ربک، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو کہے گا ہاں جی بالکل، اگر ایسے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کو تو اللہ تعالیٰ ہی زندہ کر سکتا ہے۔ تو فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، دو شیطان، ایک اس کی ماں کی شکل میں قبر کے پاس کھڑا ہو جائے گا، اٹھ کر ایسے وہ ہوگا جس قبر سے اٹھ کے کھڑا ہوگا، اور ایک اس کے باپ کی شکل میں، وہ ان کو دیکھے گا، کیونکہ جنات شیاطین یہ پہچانتے تو ہیں نا لوگ، تو وہ ان کی شکل میں سامنے آ جائیں گے، تو وہ کہے گا ہاں، تو وہ بول کر کہیں گے دونوں، یا بنیہ اتبعہ فإنہ ربک، اس کی پیروی کیجیے، یہی آپ کا رب ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیے یہاں سے اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں ان کو قبروں سے زندہ نہیں کرے گا، بلکہ دو شیطان، ایک اس کی ماں کی شکل میں، ایک اس کے باپ کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، شعبدہ بازی کرتا ہے، اس سے چھوٹا دجال جو ہے، جو کہتا ہے میں آپ کے ماں کو باپ کو قبروں سے زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ حقیقت میں نہیں، شیطان اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اور شیاطین لوگوں کا عقائد خراب کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا ان معہ جنتا و نارا، اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی۔ جو شخص اس کو مان لے گا اس کو وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو وہ سزا دے گا یا اپنی آگ کے اندر ڈال دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کی جنت میں چلا گیا وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے، اور جو شخص اس کا انکار کر کے اس کی آگ میں چلا گیا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی آدمی کا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے دجال کے ساتھ، فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ، تو وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات، اسی لیے نبی علیہ السلام نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک روایت میں آخری 10 آیات ان کو حفظ کرنے اور اکثر پڑھتے رہنے کا حکم دیا ہے امت کو، کہ دجال کے فتنے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے کہ وہ مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہو، فَيَنزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ، وہ مدینہ کے باہر جو کلراٹھی سی زمین ہوگی اس کے اندر وہ آئے گا، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، مدینے میں سے ایک آدمی اس کی طرف جائے گا، وہاں سے نکلے گا اس سے بات کرنے کے لیے، تو وہ مدینے کے لوگوں میں سے، مدینے کے اچھے اور نیک لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا، وہ نوجوان ہوگا۔ تو فَيَقُولُ، وہ جب اس دجال کو دیکھے گا، وہ جو مدینے سے آدمی نکل کر مدینے کے باہر اس کے پاس جائے گا، تو کہے گا اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ہمیں جس کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ فیقول الدجال، تو دجال اپنے جو اس کے پیروکار ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی جماعت ہوگی، ان کو مخاطب کر کے کہے گا ارأیتم ان قتلت ھذا ثم احییتہ، کیا خیال ہے کہ اگر اس کو میں قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں تو پھر بھی تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ تو انہوں نے کہا لا، کہ نہیں، بالکل نہیں شک کریں گے ہم۔ تو وہ اس کو قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کرے گا دوبارہ، فیقول، تو پھر وہ دجال کہے گا، وہ آدمی کہے گا جس کو اس نے قتل کر دیا اور پھر دوبارہ، کیونکہ اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اس کو یہ صلاحیت دی ہوگی،
تو وہ کہے گا، وہ شخص جو دوبارہ زندہ ہوگا، واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ منی اليوم، اللہ کی قسم اب تو مجھے اور زیادہ بصیرت اور یقین اس بات پر ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، اب میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہے۔ فیرید الدجال ان یقتلہ، آپ نے فرمایا پھر دجال اس کو شہید کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا، دجال پھر اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر جب نماز سے فارغ ہوں گے تو فرمائیں گے افتح الباب، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر کہیں گے کہ دروازہ کھولو، فیفتحون ووراءہ الدجال معہ 70,000 یہودی، آپ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ، دجال وہاں کھڑا ہوگا دروازے کے پیچھے اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، کلہم ذو سیف محلہ وساج، ہر کوئی اسلحہ سے لیس ہوگا۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ، دجال کی نظر جو ہی عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی، ذَابَ پگھلنا شروع ہو جائے گا، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا، تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا، فَيُدْرِكُهُ، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا کر پکڑیں گے، اس کو پالیں گے، عند باب اللد الشرقی، لد شہر کے یا لد مدینہ کے دروازے پر، فَيَقْتُلُهُ، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، فَيُحْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ، تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح شکست دے گا، پھر مسلمان یہودیوں کا قتل عام کریں گے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو شان و شوکت اور غلبہ نصیب کرے گا۔ اس سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ دجال کے خروج کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب حضرت مہدی موجود ہوں گے، مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور یہ ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا، اور اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو قتل کریں گے دجال کو۔ تو گویا کہ اس کا زمانہ یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے، اس دور میں ہوگا جب حضرت مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس لیے اس سے پہلے قیاس رائیاں کرنا کہ فلاں دجال تھا وہ گزر گیا یا فلاں دجال تھا، یہ بات درست نہیں، کیونکہ جتنی احادیث اور روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں نے اپنی طور پہ کوئی ان پہ تبصرہ نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھے اور سارے صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور یہ ہے قیامت کی علامات میں سے ایک اہم نشانی۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور میں ہی یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے سر پہ کافر بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ نشانی میں بھول گیا، یہ تو اہم حدیث تھی، میں وہ علامات جو بیان کرنے والا تھا تو میں بہت ہی شارٹ کر گیا۔ دیکھیے حدیث پاک کے اندر جو اس کی علامات لکھی ہوئی، اچھا ہوا بھائی نے یاد کروا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما بعث نبی الا انذر امتہ العاور الکذاب، کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال کذاب سے ڈرایا ہے۔ یاد رکھو وہ آنکھ سے بہنگا ہے اور تمہارا رب بے عیب ہے، وَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافرٌ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافرٌ، ایک روایت میں ایک لکھا ہوگا کافرہ۔ یہ احادیث صحیح ہیں سند کے اعتبار سے۔ ان پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذه الکتاب علی ظاہرها، یہ جو لکھا ہوگا یہ حقیقت میں لکھا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کا چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں یہ کتابت حقیقت میں لکھا ہوگا، لیکن یہ اس کی علامات میں سے اللہ نے ایک علامت رکھی ہے، یظہرها اللہ تعالی لکل مسلم کاتب و غیر کاتب، اللہ تعالیٰ یہ علامت اس مسلمان پر ظاہر کرے گا جو صحیح مسلمان ہوگا، صحیح عقیدے والا مسلمان، اس پر اللہ تعالیٰ یہ علامت ظاہر کرے گا، اور وہ پڑھے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو وہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ کافر، کافارہ، لیکن جس کا اس کے بعد کیا لکھتے ہیں کہ وَيُخْفِيهَا عَمَّنْ أَرَادَ شِقَاوَتَهُ وَفِتْنَتَهُ، اور
جن آزمائش یا جن کی بدبختی اللہ کو منظور ہوگی یا جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے وہ چھپا لے گا، وہ نہیں اس کو پڑھ سکیں گے، یہ جو لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن جو لوگ جو موحد ہیں اور اللہ تعالیٰ پر صحیح طور پہ ایمان رکھنے والے ہیں، وہ پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، لکھنا پڑھنا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ ہر کوئی پڑھ لے گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کفارہ۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ اس کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور میرے ذہن میں تھی، پتہ نہیں کیسے رہ گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ جو مدینے میں اور مکہ میں رہیں گے وہ تو محفوظ رہیں گے، ٹھیک، مدینے میں اور مکہ میں رہیں گے جی محفوظ رہیں گے، وہ تو محفوظ رہیں گے، لیکن اس کو ماننے والے وہاں سے بھی نکل جائیں گے۔ جو اس کو ماننے والے ہیں وہ ان کو جو ہی خبر ملے گی وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے اس کے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ تو جو وہاں موجود رہیں گے، جو اس کو نہیں مانیں گے، جن کی قسمت نیک ہوگی، اللہ نے ان کو اس کے فتنے سے بچانا ہوگا، وہی مدینے میں رہیں گے۔ وگرنہ مدینے میں بندہ رہ رہا ہو اور اس کو پتہ چلے کہ اولاد دینے والا کوئی انڈیا میں ایک فلاں ہے، تو وہ مدینے سے چلا جاتا ہے وہاں پہ، مکے کو چھوڑ کے وہاں پہ چلا جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا؟ وہ اللہ سے مانگ مانگ کے کہتا بڑا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھ لیا، کوئی نہیں، پتہ چلے کہ وہاں انڈیا میں ایک جگہ پہ وہ پانی کی بوتلیں فروخت کرتے ہیں، جو بھی عورت پیتی ہے اس کو بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو جہاں بھی اس کو ماننے والا ہوگا وہ وہیں پہنچ جائے گا۔ دمشق میں جو مسجد ہے وہ میناروں پہ اتریں گے یا بتائیں گے، اگلے درس میں بتائیں گے، ایک نیا درس نہیں شروع کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے جی۔ نماز کے اندر یہ کرتا جو پہنتے ہیں